السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابو سفیان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کے حکم یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کی جرأت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کا ایسا سردار تھا جس کی باشندگان مکہ عزت اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی بیٹی ام حبیبہ رملہ نے اپنے باپ کے خداؤں کا انکار کر کے اس کی اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ اور ان کا خامند عبداللہ بن جاحش اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا صدق دل سے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ ایمان رملہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھیں کہ ابو سفیان کی طرف سے کیا گیا ظلم و ستم کا طوفان اسے اکھاڑ نہ سکا، اور نہ ہی اس کا غیظ و غضب ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا کر سکا۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع سے باز رکھنے اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آ جانے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی آباء و اجداد کے دین کو ترک کر چکی ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی رملہ اور داماد پر ناراض ہے تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خامند عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ ان مہاجرین میں سر فہرست تھے، جو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگ نکلے تھے۔ لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زعمائے قریش کو یہ بات بڑی شاق گزری کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنے قاصد بھیجے تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف کریں اور پرزور یہ مطالبہ کریں کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی باتیں سننے کے بعد مہاجرین کے زعماء کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق نظریات معلوم کیے، اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں سے چند آیات سنائیں۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآنی آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم میں زار و قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان سے کہنے لگا، یہ آیات جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا بالکل اس نور کی طرح یکساں ہے جو ایک منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے ہر اس شخص کی حمایت و حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کی خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے۔ لیکن ایمان حکومت کے دیگر زعماء بدستور عیسائیت کے پیروکار رہے۔
حبشہ پہنچ جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل و دانش کی فہم و فراست دنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹھن ابتلا سے کامیاب و کامران نکل کر عز و شرف کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو سکے۔ ایک رات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خامند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے، اور رات بھی تاریک ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھی، اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئی، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خامند کو بتانا پسند کیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہ ہوا تھا کہ اس کا خامند عبداللہ بن جاحش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے میخانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت شراب نوشی سے سیراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کرے۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشانی میں مبتلا ہو گئی، اور تین صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئیں: یا تو اپنے خامند کی بات مان کر عیسائیت قبول کریں اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیں، یا یہ راستہ وہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتی، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کریں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کریں، نہ ان کا وہاں کوئی خاندان تھا، نہ وطن اور نہ ہی مددگار۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشائش پیدا نہ کر دے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خامد عبداللہ بن جاحش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی، اور خوشحالی اپنے سنہری پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئی۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی، صبحوں کی نورانی کرنیں چاندی کی مانند چمک رہی تھیں، فضا معطر تھی، موسم دلربا تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقص کنا تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اسلام نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔
آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگی، اور وارفتگی کے عالم میں اسے دعا دینے لگی کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے، اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دی۔ آج ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مسرت و شادمانی کے اس موقع پر اگر دنیا کے خزانوں کی مالک ہوتی تو وہ بھی اس خادمہ کو بطور تحفہ عنایت کر دیتی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں، کیونکہ وہ رشتہ میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالی شان محل کے ایک خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ وسیع حال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن سعید بن عاص اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی، تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کو بشارت دی۔ حمد و ثناء کے بعد حاضرین محترم، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے پیغام ملا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کی ان سے شادی کر دوں، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وکیل خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس سے بخشش کا طلبگار ہوں، اور اس کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا خواہاں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں حق و صداقت پر مبنی ضابطہ حیات دے کر بھیجا گیا تاکہ اسے تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کریں۔ حمد و ثناء کے بعد حاضرین محترم، میں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اپنی موکلہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اس خوش بختی پر مبارکباد ہو۔ پھر مہر میں دیے گئے دینار اٹھائے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے ان سے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ میں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ تمام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حاضرین نے کھانا کھایا اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔
ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب مہر کی خطیر رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار شاہ حبشہ کی اس خادمہ کو بھیج دیے جس نے مجھے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ میں اسی دن یہ مال تجھے دینا چاہتی تھی جب تم نے مجھے نکاح کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا۔ فرماتی ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ابرہ میرے پاس آئی، سونے کے یہ دینار اور وہ تمام زیورات مجھے واپس لوٹا دیے جو میں نے اسے بطور تحفہ دیے تھے، اور کہنے لگی شاہ حبشہ نے مجھے منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھوں، میں یہ تمام زیورات بصد شکریہ واپس کرتی ہوں۔ ہاں، انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود قیمتی عطریات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دوسرے روز وہ میرے پاس زعفران، عود اور عنبر کے دل ربا عطریات لے کر آئی اور کہنے لگی مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ حضرت میں نے پوچھا وہ کیا؟ بڑی رازداری کے ساتھ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام کی تابع ہو چکی ہوں، میرا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتا دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، خدا را میری بات بھولنا نہیں۔ پھر اس نے میرا سامان ترتیب دیا اور سفر کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا۔ میں جب دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی، تقریب نکاح کا واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، ابرہ کا ایمان افروز کردار بیان کرتے ہوئے اس کا سلام عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابرہ کے ایمان لانے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روتا پا کر سبب گریہ و زاری پوچھا۔ اس نے عرض کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہے اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی،
ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پا گئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکہ میں 1,00,000 دراہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت کو پورا کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ و اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔